اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامک وظائف یوٹیوب چینل۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے میرے بھائی بہنوں نے میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہت دعائیں کی۔ بس آپ سب سے ہمیشہ سے ایک گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے، میری فیملی کو، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، پیارے وطن پاکستان کے لیے، اس میں بسنے والے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں نے کئی بار اپنے بہن بھائیوں یعنی کہ آپ کے تھرو بہت ساری لوگوں کی مدد بھی کی، بہت سارے میرے بھائی بہنوں نے مدد بھی کی۔ اس رمضان میں بھی بچیوں کی شادی کے لیے بھی میں نے جب بھی بولا، کوئی نہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ضرور آیا، جس کے لیے بھی آواز اٹھائی، چاہے وہ میری کوئی بہن تھی، بیٹی تھی، یا کوئی ایسا میرا بھائی بہن جس کے ہاں روٹی نہیں تھی، کھانا نہیں تھا۔ ہمیشہ سے تقریباً 3.5 سال سے میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو جب بھی کہا لوگوں نے بہت بار مدد کی۔ بہت سارے میرے بھائی بہن، کچھ خاص لوگ جس میں امریکہ میں بیٹھے خواجہ صاحب جو انڈین ہیں لیکن مسلمان ہیں، ایک انجینئر تھے امریکہ میں ہی، ایک میری بہن ہے فرا، وہ بھی امریکہ میں ہے، ایک قطر میں ہیں بھائی۔ انہوں نے جب بھی میں نے بولا وہ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک خالد امین صاحب ہیں پنڈی میں، جیو سائنٹسٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ فرشتہ بنا کے بھیجے۔ آج جب میری آنکھ کھلی تو ایک عابد صاحب ہیں، وہ آج ملنے کے لیے مجھے گھر بھی آئے، لیکن انہوں نے ایک تصویر سینڈ کی۔ وہ تصویر کے جو ورڈز ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ویڈیو کی طرف آؤں گا۔ یقین کریں کہ اگر ہم سب میں انسانیت زندہ ہوئی تو اس تصویر کے جو 3 الفاظ ہیں، جن میرے بھائی بہنوں کے سینے میں دل ہوا، مسلمان تو ہیں ہی ہم، لیکن یہ 3 لائنیں، 3 جملے آپ کو ایک بار جھنجھوڑے کے ضرور۔ ہمارے گھٹیا، گرے ہوئے، خبیث، کمزاد حکمرانوں سے تو توقع نہیں کر سکتے ہم، لیکن جس کے سینے میں دل ہوا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں، لیکن وہ آج ان 3 لائنوں سے زندگی کا بہت بڑا سبق لیں گے۔ ان میں 2 ایسی لائنیں ہیں جو میں نے، 2 ایسے واقعات ہیں جو میں نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک پہلی بار میری آنکھوں میں آیا ہے، میرے سامنے آیا ہے۔ یہ 3 دل خراش جملے شاید آپ کو سبق دے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا شامی بچی کا، جو موت کے منہ میں تھی، دم توڑتے وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اپنے رب کو جا کے سب بتاؤں گی۔ وہ اپنے اوپر گزرا ہوا ہر ظلم اللہ کو بتا چکی ہوگی۔ دوسرا اس کا جملہ ہے کہ لڑائی، جب عراق میں لڑائی چل رہی تھی تو ایک ویڈیو بنانے والا، ایک بچی بھاگ رہی تھی چھوٹی سی، تو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا،
تو اس بچی نے اس ویڈیو بنانے والے کو بولا کہ انکل میری ویڈیو مت بنائیں، میں بے حجاب ہوں۔ موت سے وہ بھاگ رہی تھی، لیکن اسے یہ بھی فکر تھی کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں نے حجاب نہیں کیا ہوا۔ لیکن ہماری آج کی بیٹیاں بہنیں دوپٹوں کو بھول چکی ہیں۔ جو تیسرا جملہ مجھے شاید پہلی بار سنا ہے میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا، وہ آج کی ریئلٹی ہے، آج کی حقیقت ہے، آج کے ہر اس مسلمان کے منہ پہ تھپڑ ہے جو رات کو 2 روٹیاں کھا کے سوتا ہے، ہر اس ماں جو اپنے بچے کو 2 سوٹ عید کے لیے دیتی ہے خوشی سے لے کر، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی اس بیٹے جیسا کوئی اور بیٹا بھی بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہے، جو رات کو اپنے بیٹے کو چکن کھلا کے سوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس جیسا کوئی اور بچہ شاید دال سے بھی بھوکا ہے۔ تو ایک شامی بچے کا فقرہ لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، مجھ سے یہ زندگی لے لے تاکہ میں جنت میں جا کے کھانا کھا سکوں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اس کے پاؤں کے جوتی نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو 4 سوٹ 5 سوٹ عید کے لیے بنا کے دیتے ہیں۔ ہم لاکھوں روپیہ عیاشیوں میں لٹوا دیتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ ہم لاکھوں پیسہ اپنی سہولتوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ 3 جملے اگر آپ یاد رکھیں تو میرے خیال ہے بہت سارے گناہوں سے بچ سکیں، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک سبق مل سکے کہ ہم نے زندگی، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ پیدا ہونے کا مقصد صرف اپنی سہولتیں نہیں ہیں، اپنے بچوں کی سہولتیں نہیں ہیں، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو بھی ان کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اتنا نہ کر سکیں کہ کوئی بھی مسلمان میرا بھائی بہن بھوکا نہیں سوئے گا۔ صرف ہم اپنی ایمانداری سے جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مستحق لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 کھا لیں، اگر آپ 10,000 خرچہ کرتے ہیں تو 5,000 کر لیں، اگر اللہ نے آپ کو لاکھوں دیا ہے تو اس میں سے آدھا ہی غریبوں کو دے دیا کریں۔ بس اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی جھولیوں میں اتنا ڈال دے جتنا سمندروں میں پانی ہے۔ اللہ اتنا دے دے کہ جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے اللہ اتنی مدد کروائے کہ میرا کوئی بچہ، کوئی بچی بھوکی نہ سو سکے، کسی کی عید پرانے کپڑوں میں نہ گزرے، کسی کی عید پرانی جوتی پہ نہ گزرے، کسی کی عید ایسی نہ گزرے جس میں وہ اچھا کھانا نہ کھا سکے۔ عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، تو اس خوشی میں سب کو شریک کر لیجئے گا۔ اگر اس خوشی میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں یا باہر ہیں، آپ کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے کہ آپ مستحق لوگوں تک پہنچا سکیں اور آپ مجھے اس قابل سمجھیں، تو مجھ تک زکوٰۃ، صدقات و خیرات پہنچا دیں۔ انشاءاللہ میں پوری ایمانداری سے جو اس کے لیے مستحق ہوں گے اس تک پہنچاؤں گا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کریں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ خود نہیں کر پا رہے، تو آپ مجھے اس کام کے لیے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں،
یہ عمل آیت الکرسی کا ہے، لیکن محبت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ محبت جو جائز رشتوں میں ہو، جو جائز ہو، جس میں ہوس لالچ نہ ہو، اس محبت کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں۔ چاہے میاں بیوی کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے، نکاح کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ محبت تو مختلف ناموں سے ہوتی ہے، مختلف رشتوں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت صرف ایک لڑکی اور لڑکے میں ہو سکتی ہے، دو لڑکوں میں بھی ہوتی ہے، دو بہنوں میں بھی ہو سکتی ہے، دو دوستوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نام ضروری نہیں کہ گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو، میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے، بچوں اور ماں باپ میں، ماں باپ اور بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی جائز محبت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ میں نے نیا چینل بتایا تھا، سٹارٹ کیا ہے مومن عملیات کے نام سے، تو اس کا 1000 سبسکرائبر الحمدللہ میرے خیال پرسوں پورا ہو گیا ہے۔ تو جن میرے بھائی بہنوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ عمل اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب زندگی کے اتنے کام کرتے ہیں تو کیا 10 منٹ نکالنا مشکل ہے آپ کے لیے؟ اللہ آپ کو توفیق دے تو نماز کی پابندی کریں۔ عمل آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ پڑھنا اس طرح ہے کہ نماز عشاء میں جب آپ نماز عشاء شروع کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے عشاء کی، تو وتر پڑھتے ہیں آپ۔ وتر سے پہلے آپ نے 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا تصور کر کے، محبوب کا مطلب میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ صرف لڑکی اور لڑکا نہیں ہوتے، محبوب آپ کا خامند بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا وہ محبوب ہے۔ تو اس کے تصور میں دم کر دیں اور اس طرح تصور کریں، اس طرح ذہن بنائیں کہ جب آپ دم کریں تو آپ کو لگے کہ آپ اس کے چہرے پہ دم کر رہے ہیں، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور تصور میں اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھ بھی پھیر دیں۔ تصور کریں کہ میں یہ ہاتھ جو ہے، جو میں اپنے چہرے پہ پھیر رہا ہوں یا پھیر رہی ہوں، یہ میں اپنے محبوب کے تصور میں بھی پھیر رہی ہوں۔ اس کے بعد وتر پڑھیں، پوری نماز کمپلیٹ کر لیں اپنی۔ اس کے بعد نماز فجر میں کیا کرنا ہے؟ نماز فجر میں 2 سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں۔ تو جب 2 سنت پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ نماز عشاء میں وتر سے پہلے 41 ٹائم اور نماز فجر میں سنت کے بعد 11 بار، لیکن درود شریف اول آخر پھر 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی، یا کوئی اور آسان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے دم کرنا ہے، تصور میں بھی اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ بھی پھیرنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ میں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں یا پھیر رہی ہوں۔ بس فجر اور عشاء میں یہ عمل کرتے رہیں آپ۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ اس کو 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں۔ 41 دن زیادہ نہیں ہے۔ جو لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط کام کرتے ہیں، یا وہ جادو کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، یا روزانہ نیا سے نیا عمل کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کام بن رہا ہوتا ہے وہ بھی الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ شکوہ شکایتیں ہو جاتی ہیں، جی وظیفہ کرنا شروع کیا تو اس نے تو نمبر ہی بلاک کر دیا، جو تھوڑی بہتی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ حوصلہ رکھتے ہیں، کسی کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ملتا ہے۔ تھوڑا صبر رکھیں، 41 دن کی نیت سے اس عمل کو کر لیں۔ میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن سالوں سے عمل کر رہے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کا کام نہیں بن رہا، اس عمل کو 41 ٹائم پڑھ لیں، 41 ڈیز اس عمل کو کر لیں۔ یقین کریں کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے دل و دماغ میں آپ ہی آپ ہوں گے۔ سمجھ لیں کہ اس کا جو دماغ ہوگا، جو دل ہوگا، وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ عمل باجماعت کرنا ہے اور بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر کہیں جگہ چینج کرنی پڑتی ہے کہ کہیں آپ دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ نماز تو ہر جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میری بہنیں کریں گی خاص دنوں میں یہ نہیں کریں گی، وہ 6 دن 7 دن، کسی کے 5 دن بھی ہوتے ہیں، وہ دن چھوڑ کے وہ دن دوبارہ ایڈ کر لیں گے، یعنی کہ وہ دن نکال دیں
41 डेज़ करें और जो दिन वो छोड़े थे वो दोबारा ऐड कर लें। ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत 5 दिन ख़राब हुई और आप 10 दिन के बाद दोबारा अमल करें, ऐसा नहीं करना। ये तो कुदरती अमल है ना, ख़ास दिन, तो उनको छोड़ते ही जैसे आपकी तबीयत बेहतर होती है, जैसे आप नमाज़ पढ़ना शुरू होते हैं, फिर इस अमल को शुरू कर लें। बस एक यकीन कर लें कि आप कभी ना उम्मीद नहीं होंगे अल्लाह की रहमत से। कितना बड़ा कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, काम हो, आपका काम है अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना। बस आप यकीन से इस अमल को करें, ना उम्मीद नहीं होंगे। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।